چلان کسی بھی صورت میں کر دیا جاتا ہے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹریفک پولیس آفیسر سڑک پہ موجود ہے، وہ انفورسمنٹ ڈیوٹی کے لیے ہے، وہ اس پہ قانونی ایکشن لینے کا پابند ہے. دنیا کے مہذب ملکوں میں آپ چلے جائیں، اگر سڑک کے اوپر سٹاپ کا سائن ہے، رات 12 بجے بھی لوگ روکیں. ہمیں انفارچونیٹلی چونکہ روکنا پڑتا ہے، تو جب ہم روکتے ہیں تو لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور ڈرائیور کو پکڑا بھی جاتا ہے، سم ٹائم وہ فرار بھی ہو سکتا ہے. میجر ریزن ہے جو تقریباً 70% ایکسیڈنٹس میں نظر آتی ہے، وہ ڈرائیورز نیگلیکٹ ہے. اس میں تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، اس میں ریش ڈرائیونگ کرنا، اس میں ون وے کی خلاف ورزی کرنا، ہیومن ایرر ہے. یہ 70% سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس کا باعث بنتا ہے. بہت سے ہم نے وارڈن دیکھے ہیں سڑکوں پر اپنی ڈیوٹی کے فریسر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طرح چلان کر دیا جائے. یہ نہیں کہ اس کی لین کو درست کیا جائے، اس کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دی جائے. وہ صرف فوری طور پہ چلان کرنے کے کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتا ہے کہ آپ کی بائک کا میرر نہیں ہے، آپ کی بائک کی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، لائسنس اس کے پاس موجود ہے. اگر گاڑی والا ہے تو گاڑی والا کہتا ہے کہ نہیں آپ نے فون ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے، اگر نہیں سن رہا تو ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے. بڑے ایشوز ہیں. چلان کسی بھی صورت میں کر دیا جاتا ہے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ٹریفک پولیس چلان کی طرف توجہ دیتی ہے. دیکھیں، جو ہمارا پولیس آفیسر ٹریفک پولیس آفیسر سڑک پہ موجود ہے، وہ انفورسمنٹ ڈیوٹی کے لیے ہے. اس کو جہاں پہ بھی قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی، وہ اس پہ قانونی ایکشن لینے کا پابند ہے. جو ایجوکیشن کا شہریوں کو سمجھانے اور سکھانے کا کام ہے، وہ ہمارا ایجوکیشن ونگ کرتا ہے. اس کے لیے ہم سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بس سٹاپس پہ، مارکیٹس میں ہر جگہ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے اپنی ویب سائٹ جو ہے ری ویمپ کی ہے، اس میں ہم نے ٹیوٹوریلز دیے ہیں کہ آپ نے دائیں مڑنا ہے تو کیا کرنا ہے، بائیں مڑنا ہے تو کیا کرنا ہے، تاکہ لوگ سیکھ کے گاڑی چلا سکے. ایک طرف ہم جب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری سڑکیں جو ہیں ان پر ٹریفک کا ڈسپلن ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہو، دوسری طرف پھر ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اپنا حصہ کنٹریبیوٹ نہ کرنا پڑے. دنیا کے مہذب ملکوں میں آپ چلے جائیں، اگر سڑک کے اوپر سٹاپ کا سائن ہے، رات 12 بجے بھی لوگ رکیں گے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ رکیں گے. ہمیں انفارچونیٹلی چونکہ روکنا پڑتا ہے، جب ہم روکتے ہیں تو لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو ہم روکتے وہیں پہ ہیں جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں نہ روکنا پڑے، کیونکہ کوئی بھی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ یا اکیلے گاڑی پہ جا رہے ہیں، ان کو روکنا ہمارے حالات میں کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ یا خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا. وہ انیشلی دھمکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں، ایک ان پلیزنٹ قسم کی انٹرفیس ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں گے، جہاں پہ غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے روڈ پہ کنجیشن ہوگی، ٹریفک جیمز ہوں گے، وہاں پہ پھر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس وائلیشن کے اوپر ایکشن لیں، اور یہی کیا جاتا ہے. سر، ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور ڈرائیور کو پکڑا بھی جاتا ہے، سم ٹائم وہ فرار بھی ہو جاتا ہے. تو ٹریفک حادثہ میں کمی لانے کے لیے کس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈیٹا مرتب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، حادثے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ آپ نے بہت سارا ریسرچ بھی کیا، تو شہریوں کو اس طرف ہم لے کر آئیں کہ کس طرح ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے اور کس طرح شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے. اس پر بھی جو پچھلے چند ماہ میں ایک ہمارا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ٹریفک پولیس پنجاب کا، وہ ٹریفک حادثات کا ڈیٹا جمع کرنا، انالیسس کرنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ان ایکسیڈنٹ کی وجوہات کیا تھیں، کون سی گاڑیاں انوالو ہوئیں، کس ٹائم پہ کس علاقے میں کس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر ون روڈ ون پلان کے تحت ان روڈز کے اوپر وہ تمام اقدامات کرنا کہ ایکسیڈنٹس کو کنٹرول کیا جا سکے.
انفارچونیٹلی جو میجر ریزن ہے جو تقریباً 70% ایکسیڈنٹس میں نظر آتی ہے وہ ڈرائیورز نیگلیکٹ ہے. اس میں تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، اس میں ریش ڈرائیونگ کرنا، اس میں ون وے کی خلاف ورزی کرنا، اس میں لین چینج کرتے ہوئے جو روڈ ڈسپلن کا تقاضا ہے وہ پورے نہ کرنا، موٹر سائیکل والے جو ہیں دائیں مڑتے ہوئے جب وہ سڑک کے 90 ڈگری پہ کراس کر رہے ہیں پیچھے سے آنے والی ٹریفک کا دھیان نہیں کرتے. تو یہ جو ہیومن ایرر ہے یہ 70% سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کا آتا ہے، اور تیسرے لیول کے اوپر ہمارے روڈ ڈیزائن کا مسئلہ ہے. سو جہاں تک روڈ ڈیزائن ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، کیا جا بھی رہا ہے. ہم جو ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جیسے لاہور میں LDA ہے یا دوسرے لوکل باڈیز کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو روڈ ڈیزائن ٹریفک حادثات کا باعث بنتے ہیں ان کو ٹھیک کروا رہے ہیں. اسی طرح جو مکینیکل فٹنس ہے اس کے لیے ہمارے لوگ، اور اسپیشلی کمرشل گاڑیوں کی مکینیکل فٹنس کے لیے پنجاب میں وکس کے نام سے بڑا الیبوریٹ سسٹم موجود ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انفٹ گاڑی جو ہے وہ نہ آئے. لیکن جو رسپانسبل بیہیویئر آن اسٹیئرنگ ویل ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا کمپوننٹ بھی لائیں. لوگوں کو بتائیں کہ آپ خدا نخواستہ بے احتیاطی سے گاڑی چلاتے ہوئے، تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے، ون ویلنگ کرتے ہوئے، ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، رائٹ سائڈ پہ مڑتے ہوئے، پیچھے سے آنے والی ٹریفک کا دھیان نہ رکھتے ہوئے اگر حادثے کا شکار ہو جائیں گے تو ٹریفک پولیس کے تو سٹیٹسٹکس میں صرف ایک نمبر کا اضافہ ہوگا کہ اس روڈ کے اوپر 4 کی بجائے 5 ایکسیڈنٹس ہو گئے. آپ کی اپنی فیملی جو ہے، آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے بزرگ جو ہیں، وہ اس نقصان کو بڑی دیر تک بھگتیں گے. تو جس وقت ہم سڑک پہ ہوتے ہیں اگر ہم اس سوشل رسپانسبلٹی کے احساس کے ساتھ گاڑی چلائیں کہ میں نے اپنی زندگی بھی محفوظ رکھنی ہے اور دوسرے لوگ جو سڑک چلا رہے ہیں ان کی زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو ٹریفک پولیس کا کام بہت آسان ہو جائے گا.